السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے، ایک بہن کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ مغرب تک رہتا ہے، یعنی غروب آفتاب تک۔ غروب آفتاب کے وقت عصر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد محترمہ صبا قمر سوال کر رہی ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے گھر میں ہماری کپڑوں کی الماری کے اوپر قرآن کریم رحل میں رکھا جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ کچھ سامان اٹھاتے وقت رحل الماری سے گر گئی اور قرآن کریم گر گیا، تو بتائیں ہم توبہ کیسے کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کو اونچی جگہ اور ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں کپڑوں کی الماری کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو یقیناً وہ ایک اونچی جگہ ہوگی اور مناسب جگہ ہوگی، تبھی آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن کریم یہاں رکھا جائے۔ بہرحال، لیکن اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے انجانے میں کہ کچھ چیز اٹھا رہے تھے اور غلطی سے اس پر ہاتھ لگ گیا یا کچھ اور لگ جانے کی وجہ سے قرآن کریم گر گیا، تو پھر اس میں آپ کو یہ جو کچھ کرنا ہے، یا یہ جو مشہور ہے کہ جتنا قرآن کریم کا وزن ہے اتنا تول کر صدقہ دیا جائے، غلہ دیا جائے، تو انتہائی نامناسب بات ہے۔ قرآن کریم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر اس کو گیہوں سے چاول سے تولا جائے، یہ قرآن کریم کی زیادہ بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ قرآن کریم جو گرا ہے اس کی اتنی بے ادبی اس وقت نہیں ہوئی ہے، بے حرمتی اس وقت نہیں ہوئی ہے جو اس وقت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور پھر اس کے بقدر آپ گیہوں تلوائیں اور غلہ تلوائیں، یعنی کس نے یہ رسم شروع کی ہے؟ بہرحال، قرآن کریم گر گیا ہے، آپ نے جان کر نہیں گرایا ہے، لیکن کیونکہ بے حرمتی انجانے میں ہی صحیح، تو اللہ رب العزت سے اس کی جو ہے توبہ کر لیں، اللہ جانے میں خطا ہو گئی اس کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ ناراض نہ ہونا، آپ کی اور آپ کے رب کی بات ہے، آپ مغفرت طلب کر لیں۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاں، کیونکہ ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کی بھرپائی کے طور پر آپ اپنی استطاعت کے وقت جو ہو آسانی سے کچھ صدقہ کر دیں، بس اتنا کر لیں۔ اس کو تولنا یا غلہ دینا یا چاول دینا یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ جو آپ کو سمجھ آئے، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا غلہ، جو بھی آپ کو آسان لگے، آسانی کے ساتھ بقدر استطاعت آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو صرف توبہ بھی کر لیں، وہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا، اور پھر غسل کرنے کے تقریباً 20 یا 30 منٹ بعد دھیان گیا کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن میں پین چلا ہوا ہے، مٹا نہیں ہے، تو غسل ہوگا یا نہیں؟ جلدی سے بتا دیجیے پلیز۔ پین جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی کو روکتا نہیں ہے اسکن پر پہنچنے سے، تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتفاق سے اگر آپ نے کوئی ایسا پین یوز کیا ہے جو اس کے لیئر بن جاتی ہے اور وہ پانی کو اسکن تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، تو پھر آپ اس کو چھڑا لیں، اور چھڑانے کے بعد اس حصے کو دھو لیں، آپ کا جو ہے غسل کمپلیٹ ہو جائے گا، الگ سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد ایان کا، سوال کر رہے ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی، اور امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ اکرام کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیر۔ سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ غلے کی تجارت کیا کرتے تھے، گیہوں کا ذکر ملتا ہے، اور زمین کی خرید و فروخت کا بھی کام تھا، کپڑے کا بھی کام تھا، یعنی اس وقت کی جو ضروری چیزیں تھیں اور جو ممکن چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں وہ سیل کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس اس طرح کی تجارت تھی۔ اور اسی طرح باغات تھے عام طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کے، تو اس کی جو ہے فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ سوال کر رہی ہیں: مفتی صاحب، قیامت کے دن وہ جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، تو کیا اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں یا صرف مرد؟ دونوں کو اس میں شامل ہیں، دونوں اس میں، اور اس میں مرد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ مرد اگر اچھی زندگی گزارے تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور عورت اگر اچھی زندگی گزارے گی تو اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت، قرآن کریم میں تو صاف صاف ہے کہ تم میں سے مرد اور عورت جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں صاف طور پر یہ آیت ہے، تو اس میں الگ سے مرد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب
اس دعا کو جو ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اسی میں مانگنا ہے یا نہ۔ وہ جو دعا بتائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، تو اس دعا کے تعلق سے سوال ہے کہ اس دعا کو کب مانگنا ہے۔ تو نماز کے بعد فارغ ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، یہ بھی بہتر ہے، ورنہ عام طور پر ویسے ہی آپ اپنے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے زبان سے پڑھتے رہیں اور دل میں خیال کرتے رہیں، تو اس طرح بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی بیٹھیں، جب بھی آپ دل سے دعا کریں گے، اور چاہے اردو کے کلمات ہوں چاہے عربی کے کلمات ہوں، لیٹے ہوئے چلتے پھرتے، تو اگر دل سے دعا ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن بہتر ہے کہ وہ دعا کی صورت اور حیت ہے، اور پھر نماز بھی پڑھی ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد تو دعا کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس دعا کو ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہنی مفتی صاحب، ہماری کوئی حاجت ہو تو ہم تہجد پڑھیں، مگر ہفتے میں صرف 1-2 بار ہی پڑھ پائے، روز نہ پڑھ پائے، تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ہر روز تہجد پڑھنے سے ہی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا کب قبول ہوتی میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے لیے آپ تہجد نہ بھی پڑھیں تب بھی اگر آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے 3 پہلو ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو تہجد آپ روز پڑھ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسا توفیق ہو، ہفتے میں 2 بار ہی صحیح، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ تہجد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اسمائل کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہیں جو دنیا جس وقت سو رہی ہو اس وقت وہ مصلی بچھا کر وضو کر کے اللہ کی رضا کی خاطر تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز جو ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز جتنا ممکن ہو سکے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور رہا دعا کا مسئلہ، تو یاد رکھیں دعا قبول ہونے کے چانسز ان حالتوں میں بڑھ جاتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ کر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس طرح کا جو ہے اس طرح کی جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھ کر اور صبح کے وقت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد کا میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ روزانہ ہی تہجد پڑھیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو روزانہ تہجد پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے تو یہ تو بڑی سعید وقتی، نیک وقتی کی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہرحال جتنی تہجد پڑھی جا سکے آپ پڑھیں اور دعا کرتے رہیں، تہجد پڑھ کر بھی دعا کریں۔ جس دن تہجد نہ بھی پڑھی ہو اور آنکھ لیٹ کھلے یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس وقت بھی آپ دعا کریں، بہرحال دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ جیسے اس کی مثال علماء ایسے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مزدور ہے اور مزدوری دن بھر کی کرنے کے بعد شام کو جب تنخواہ جو دی جا رہی ہو اس وقت وہ اپنے گھر چلا جائے بغیر تنخواہ لیے، تو کیا کہیں گے آپ اس مزدور کے بارے میں؟ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دعا نہ کرے، تو ایسے آدمی کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت اور مزدوری کرے اور شام کو اپنی اجرت لے کر نہ جائے۔ تو آپ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، جو بھی آپ سے ہو سکے کرنے کے بعد بھی دعا کریں، اور اگر کبھی کسی دن ایسا ہو جائے کہ آپ تہجد نہ پڑھ سکیں تب بھی آپ کو دعا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ نہیں مفتی صاحب، خفین پر مسح کر کے وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد خفین اتار دیے تو کیا وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں خفین اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ کیونکہ آپ نے مسح خفین پر کیا تھا تو آپ کا مسح ختم ہو گیا۔ اب آپ کو پیر دھو لینے چاہیے، آپ پیر دھو لیں گے، کیونکہ جب آپ نے وضو کیا تھا آپ نے ہاتھوں کو بھی دھویا تھا، چہرے کو بھی دھویا تھا، مسح بھی کیا تھا۔ ایک فرض تھا پیروں کو دھونے کا، اس کو کیونکہ حکم بدل جاتا ہے خفین پہننے کی صورت میں تو آپ نے مسح کر دیا تھا، لیکن کیونکہ اب آپ نے خفین کو اتار لیا تو مسح ختم ہو گیا، لہذا اب آپ کو پیر دھونے چاہیے۔ جب آپ پیر دھو لیں گے تو آپ کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ کافی سارے سوال ہیں ان کے۔ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب، خواتین نماز کو کتنی اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہیں؟ قرات، تسبیح، تحیات وغیرہ کو آہستہ پڑھیں، جتنا ممکن ہو سکے بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ اس کے بعد بھائی محمد مشتاق سوال کر رہے ہیں۔ مشتاق: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے رکعت پانے کے لیے کھڑے ہو کر نیت نہیں باندھتا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے تو نماز صحیح ہوگی؟ جی، نماز اس طرح سے ہو جائے گی کہ ایک شخص اگر امام صاحب کو رکوع میں دیکھتا ہے اور اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں وہاں پہنچنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھوں گا پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جاؤں گا، اتنی دیر میں امام صاحب اٹھ جائیں گے اور رکعت نکل جائے گی، اگر اس کو ایسا لگتا ہے، یا اسی طرح وہ امام صاحب کو قاعدہ اخیرہ میں پاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نیت وغیرہ باندھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو اتنے میں نماز مکمل ہو جائے گی،
تو ایسی صورت میں اگر وہ آ کر کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کہے ہاتھ نہ باندھے اور دوسری تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، دوسری تکبیر کہہ کر فوراً تشہد میں بیٹھ جائے ہاتھ باندھے بغیر، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد ایک بھائی سوال یہ کر رہے ہیں مداری کو پیسہ دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں مداری کو اس کا کھیل تماشا دکھانے کی نیت سے پیسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے کھیل تماشے میں لگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وقت کی بربادی ہے، وہ خود بھی اپنا وقت برباد کر رہا ہے اور آپ کا بھی کر رہا ہے۔ ہاں کیونکہ وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو صدقات دے سکتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے۔ اور کوشش یہ کی جائے اس مداری کو بھی سمجھایا جائے یہ بندر وندر کے چکر میں نہ پڑے، کچھ اپنا کام کرے، محنت مزدوری کرے، حلال روزی کمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے ٹھیلا لگاتے ہیں، پھل فروٹس بیچتے ہیں، تو وہ کام کر لے، اس سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بندر کو نچانے کے مقابلے میں یہ آسان بھی ہے اور بہتر بھی ہے، عزت کی روزی ہے۔ تو محنت مزدوری کر کے کمائے اور اس طرح لوگوں کو اور اپنا وقت برباد نہ کرے، اور لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ مداری کے کھیل کے چکر میں نہ لگے۔ جب مداری آئے تو اس کو سمجھا دے بھائی یہ بندر کو اپنے گھر میں رکھو، یا بھالو جو بھی آپ لے کر آئیں اپنے گھر رکھیں اس کو، اور آپ لوگ محلے والے سوسائٹی والے اس کی مدد کریں، اس کو ایک ٹھیلا لگوا دیں اور ایک مرتبہ اس کو اس ٹھیلے پر سبزی پھل یا جو بھی وہ بیچنا چاہے وہ لگوا دیں، سارے لوگ مل کر اس سے کہہ دیں آج کے بعد آپ یہ کھیل تماشا اپنا بند کریں گے، آپ اسی طرح محنت کر کے حلال روزی کمائیں گے، یہ بہترین صورت ہے۔ اس کے بعد ایک بہن ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد اور عورت ساتھ میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے ہسبینڈ وائف پڑھتے ہیں، ہسبینڈ آگے نماز پڑھتا ہے، وائف پیچھے نماز پڑھتی ہیں، ساتھ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کسی نے اگر آپ سے ایسا کہا ہے یا آپ نے غلط سمجھا ہے کہ شوہر اور بیوی کو، مطلب بیوی کو پیچھے ہی نماز پڑھنا ہے، مرد کو آگے نماز پڑھنا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت ساتھ میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے جیسے ہسبینڈ اور وائف پڑھ لیتے ہیں؟ تو اگر جیسے ہسبینڈ اور وائف کے بعد آپ نے مرد اور عورت، اجنبی مرد اور عورت مراد لی ہیں، تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی بری صورت ہوگی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جیسے آگے لکھا ہے کہ ہسبینڈ آگے نماز پڑھتا ہے، وائف پیچھے نماز پڑھتی ہے، ساتھ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو سوال اگر ہسبینڈ وائف کا ہی ہے تو وہ ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے ایک آدمی کا، یہ کم سے کم ایک بالشت کا فاصلہ ضروری ہے، کہ دونوں کو اس وجہ سے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے وقت شہوت کا خیال نہ آ جائے اور نماز میں خلل نہ ہو۔ اگر ایسی صورت پڑتی ہے تو پھر یہ مکروہ عمل ہے کہ زوجین یعنی میاں اور بیوی ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں بالکل، تو پھر یہ صورت، اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ ورنہ اگر دونوں دور ہیں، اتنی دوری ہے کم از کم ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، تو نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، نماز درست ہوگی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ عام طور پر ایسا سننے میں آتا ہے کہ مرد حضرات فرض نماز پڑھ کر آ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، باقی جو ہے نفل سنت وغیرہ گھر ہی میں پڑھنا چاہیے، تاکہ دینی ماحول بنے اور گھر کے لوگوں کو بھی جو ہے اس طرف توجہ ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا شوق پیدا ہو گھر کے لوگوں کو بھی۔ تو مرد حضرات جو ہیں فرض پڑھ کر گھر پر آ جائیں، اور گھر پہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں، تو بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کی صورت میں نے یہی بتائی کہ کم از کم ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا فاصلہ ہو۔ وجہ اس کی آپ کو بتا دی۔ امید ہے جو سوالات آپ کے لیے گئے، جو جوابات آپ کو دیے گئے، وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔